Destination, The Real Horror Stories by Daniel Ahmed. السلام علیکم فرینڈز، ہانٹیڈ ڈیسٹینیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آپ کو پتہ ہے کہ شرارت کون نہیں کرتا؟ سب کو شرارت کرنا یقیناً پسند ہوتا ہے اور ہم شرارتیں کرتے بھی ہیں، مگر کبھی کوئی شرارت ہمارے لیے کسی پرابلم کا سبب بن جاتی ہے، کوئی پریشانی بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس قسم کی شرارت کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری سٹوری سے ریلیٹڈ ہی ہے، جس کا نام ہے شرارت، اور جو ایک بڑے پریشانی اور نقصان کا ایک مسئلے کا سبب بن گئی تھی، وجہ بن گئی تھی۔ تو آئیے اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ بلوچستان کا ایک بہت ہی خوبصورت اور چھوٹا سا شہر ہے جسے سبی کہتے ہیں۔ یہاں کے ایک رہائشی، جنہوں نے اپنا نام چنگیز بتایا ہے، اپنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ پیش آنے والا خوفناک واقعہ بیان کرتے ہیں، جو ایک شرارت کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی انہیں یاد ہے، یہ واقعہ جب پیش آیا تھا انہیں ایسے لگتا ہے کہ اب بھی جیسے کچھ دن پہلے کی ہی بات ہو۔ وہ بتاتے ہیں کہ 2006 کی بات ہے، اکتوبر کا مہینہ تھا، ہوائیں چل رہی تھیں، موسم کافی خوشگوار تھا، اس کی وجہ سے گرمی کافی کم ہو گئی تھی۔ میں اور میرے 3 دوست رات دیر تک باہر رہا کرتے تھے، پیدل گھومنا پھرنا، چوکوں پر بیٹھنا ہماری روٹین تھی۔ اسی طرح ایک شام ہم بیٹھے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، تو ایک دوست بولا کہ یار ٹائم پاس نہیں ہو رہا، کوئی شرارت کوئی مستی ہونی چاہیے۔ یہ سن کر پتہ نہیں کیوں ہم بھی شرارت کے موڈ میں آ گئے اور شرارتیں کرنے کے مختلف طریقے سوچنے لگے۔ کافی سوچنے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک پائل لیں گے، اسے ایک مضبوط دھاگے سے باندھ کر کسی گلی کے کونے پر رکھ دیں گے اور خود اس کی ڈور لے کر دوسرے کونے پر بیٹھ جائیں گے، اور جب کوئی گلی سے گزرے گا تو اس کے پیچھے اس طرح سے ڈور کو کھینچیں گے کہ چھن چھن کی آواز آئے گی، اور وہ انسان جب پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو کوئی نہیں ہوگا۔ اس طرح لوگ ڈریں گے اور ہم انجوائے کریں گے۔ پھر پلان کے مطابق ہم نے سب تیاریاں کر لیں اور ایک لمبی سی گلی کو چنا۔ پھر پائل رکھ کر دھاگا لے کر گلی کے دوسرے کونے پر ایک بڑا سا درخت تھا، اس کے پیچھے ہم چھپ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی ہمیں گلی میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ پائل سے تقریباً 10 یا 15 قدم دور چلا گیا تو ہم نے ہلکے ہلکے جھٹکوں سے پائل کو کھینچا، پائل کے کھنچتے ہی چھن چھن کی آواز پیدا ہوئی۔ اس آدمی نے فوراً پیچھے پلٹ کر دیکھا، پر کوئی نہ تھا۔ پھر وہ آدمی دوبارہ چلنے لگا اور ہم نے اپنی حرکت کو پھر سے ریپیٹ کیا۔ پھر سے چھن چھن کی آواز آئی اور اس آدمی کے قریب سے آئی۔ اس بیچارے نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ گلی میں روشنی کم ہونے کی وجہ سے کچھ اچھے سے نظر نہیں آ رہا تھا، صرف گھروں کی لائٹس ہی تھیں جو گلی کو ذرا سا روشن کر رہی تھیں۔ اب وہ آدمی خوفزدہ نظر آ رہا تھا، وہ بیچارہ تیزی سے چلنے لگا۔ اب کیا تھا، ہم نے تیسری بار چھن چھن سے پائل کو پھر سے کھینچا اور ذرا سا اسے دوڑا دیا، یوں جیسے چھن چھن کی آواز دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی ہو۔ بس اس بیچارے نے ایک چیخ ماری اور دیوانوں کی طرح دوڑنا شروع کر دیا اور گلی سے نکل گیا۔ ہم ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ پھر اس طرح ہم نے کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کیا، ان بیچاروں کو بھی ڈرایا اور خوب انجوائے کیا۔
پھر تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک دن شام کا وقت تھا، تقریباً 8 بجے، 8 ساڑھے 8 بجے کا درمیانی وقت ہوگا۔ میں اپنے گھر آ رہا تھا، لوگ کہیں کہیں نظر آ رہے تھے۔ میں ایک چھوٹی سی گلی میں داخل ہوا اور وہاں سے گزرنے لگا۔ چلتے چلتے مجھے اپنے پیچھے سے چھن چھن کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ میں پھر چلتا رہا، اتنے میں پھر سے چھن چھن کی آواز آئی۔ میں نے دوبارہ پلٹ کر پیچھے دیکھا تو گلی کے کونے پر کوئی کھڑا دکھائی دیا، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون ہے، کیونکہ کچھ اندھیرا ہونے کی وجہ سے پہچاننا مشکل تھا۔ میں مسکرایا اور کہا کہ میں نہیں ڈرنے والا، تم لوگ اب میرے ساتھ بھی مذاق کرنے لگے ہو۔ وہ جو بھی تھا دور ہی کھڑا تھا، اس نے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہلا۔ میں نے اسے اپنے تینوں دوستوں کے ناموں سے پکارا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے ایسے رویے کی امید نہیں تھی۔ مجھے ذرا برا بھی لگا اور میں واپس چلنے لگا۔ اس دوران مجھے کوئی چھن چھن کی آواز سنائی نہیں دی۔ میں اپنے دوستوں کے بیہیویئر پر حیران تھا کہ اب تک کوئی بھی میرے سامنے کیوں نہیں آیا اور پیچھے سے ہی غائب ہو گئے۔ میں گھر آ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میرے بھائی نے بتایا کہ تمہارے دوست آئے ہیں۔ میں غصے میں تھا، اس لیے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایسے ہی 2-3 دن گزر گئے، پر کوئی دوست مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ پھر ایک دن صبح میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ میرے باقی تینوں دوست باری باری مختلف جگہوں پر ڈرے ہیں اور رات کے وقت ہی ڈرے ہیں، جن میں سے ایک کافی بیمار ہو گیا ہے اور اس پر کوئی اثر جیسا بھی ہوا ہے۔ یہ سن کر میں اپنے تینوں دوستوں سے باری باری ملنے گیا۔ انہوں نے بھی وہی سب بتایا جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کے ساتھ بھی وہی سب بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح ہوا تھا جیسا میرے ساتھ ہوا تھا۔ پھر اپنے تیسرے دوست سے ملنے گیا، جس کی حالت اب کچھ بہتر تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو اس نے بتایا کہ اس دن چاند کی 14ویں رات تھی، ہر طرف چاند کی روشنی بہت پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اچانک گھر والوں نے یہ کہا کہ امی کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، لہٰذا مجھے امی کی دوائیاں لینے کے لیے جانا پڑا۔ میں گھر سے نکل گیا۔ میں جب واپس آ رہا تھا تو میری موٹر سائیکل بھی پنچر ہو گئی۔ پھر مجھے پیدل چلنا پڑا۔ ایک تو کافی دیر ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے، دکانیں بند ہو گئی تھیں، اور میں ایک پنچر موٹر سائیکل کو گھسیٹتا ہوا گھر جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے ذرا دور سے چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ میں تھکا ہوا تھا اور کچھ غصے میں بھی تھا، اس لیے پیچھے بالکل نہیں دیکھا۔ کچھ سیکنڈز بعد پھر سے چھن چھن کی آواز آئی اور ذرا قریب سے سنائی دی۔ نہ جانے کیوں کچھ دیر بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری کمر ایسے اکڑ گئی جیسے برف والا پانی ڈال دیا گیا ہو۔ مجھے ایسے لگا جیسے سب کچھ رک گیا ہے۔ مجھے اپنی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ میرے ارد گرد جمع ہو گیا ہو۔ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی کہ کب سے تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں، تم لوگ کھیلنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ یہ سننا تھا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کے لیے کہ میری حالت کیا تھی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے بلیاں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ مجھے صرف اتنی سمجھ آئی کہ میں نے اپنی موٹر سائیکل کو چھوڑا اور بھاگنے کی کوشش کی، بھاگنے لگا۔ میں جیسے ہی بھاگنے لگا
ایک دو قدم لیتے ساتھ ہی میری کمر پر اتنی زور سے تھپڑ لگا کہ میں منہ کے بل دور جا کر گرا، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھا، میرا پورا بدن بخار میں جل رہا تھا۔ میرے ابو میرے لیے درگاہ کا دھاگا لے کر آئے، اسے میرے گلے میں ڈالا گیا تو مجھے کچھ اچھا محسوس ہونے لگا۔ درگاہ والے جو منجاور ہیں انہوں نے بتایا کہ کوئی مسئلہ، کوئی شرارت کی وجہ سے پیش آیا ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی ہیں، ان کے لیے یہی تاکید کی جاتی ہے کہ شام کے بعد کچھ وقت تک گھر سے باہر نہ نکلیں اور احتیاط کریں۔ گھر والے سمجھ گئے، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا، بس صرف احتیاط کرنے کے لیے ہی کہا۔ ہم چاروں دوست سمجھ گئے تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے، مگر خدا کا شکر ہے کہ ہمیں وقت پر کوئی بہت بڑے نقصان سے بچا لیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ ہماری شرارت کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ ہماری شرارت ایک خوفناک حادثے کی شکل میں تبدیل ہونے لگی تھی، مگر قسمت سے ہم لوگ بچ گئے تھے۔ ہم نے عہد کیا کہ آئندہ کبھی ایسی شرارت نہیں کریں گے۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی جلد ایک اور ریئل بہترین سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، گڈ بائے، اللہ حافظ۔